القرآن قد خصك الرحمن. انہوں نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان کو ان کا حق ادا کرو اور تم اپنا حق اللہ سے مانگو. یعنی حق کی وصولی کے لیے تم فتنہ فساد نہ کرنا، آپس کے لڑائی جھگڑے سے بچنا. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا فریق اپنا فرض پورا نہیں کرتا، تو اس سے انسان کو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے. بعض اوقات میاں بیوی کے کیس میں بھی کہ آپ بحیثیت بیوی کے اپنے فرائض پورے کر رہی ہوتی لیکن شوہر اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، تو اس میں بعض اوقات پھر ادب، احترام، محبت، پیار اور ایک آپس کی جو ایک انٹیمیسی ہوتی ہے اس میں بہت فرق آ جاتا ہے، خلل آ جاتا ہے. اور بعض کیسز میں انسان غیظ و غضب میں، غصے میں ناروا باتیں کرنے لگتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے. بعض اوقات مظلوم ہوتے ہوئے پھر وہ صرف زبان کے غلط استعمال سے، اور بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی آگے لوگ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں یہ تو نہیں کہ انسان یہ کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی میرا حق نہیں دیتا تو نہ دے، کوشش کرے کسی بھی طریقے سے اپنا حق لینے کی، لیکن یہاں بھی تشدد اور شدت پسندی اور فتنہ فساد بھڑکانا وہ درست نہیں. کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی حق نہیں دیتا تو پھر اپنا حق کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے مانگا جائے، اور اپنے فرائض ادا کیے جاتے رہیں، یعنی اپنا فرض پورے کرتے رہیں، اس میں کمی نہ کریں. کیونکہ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس میں انسان اپنے طرز عمل کو دوسرے کے تابع کر لے کہ چونکہ دوسرا میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اس لیے مجھے تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، آپ اپنے طور پر درست کام کریں، کسی کی وجہ سے غلط راستے پہ نہ چلیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، اس لیے اگر آج ہم بگڑے ہیں تو پھر ہمارا تو ذمہ نہیں، ہمارا قصور نہیں، ان کا نہیں. ٹھیک ہے انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، لیکن جب آپ باشعور ہو گئے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ صحیح اور غلط کے فرق کو پہچان کر صحیح راستہ ہی اختیار کریں. اسی طرح یہ حکم جو ہے، یہ بات جو ہے وہ ایک عوام اور حکومت کے درمیان بھی ہو سکتی ہے کہ عوام ہوتے ہوئے بعض اوقات ہمیں اپنی کسی حکومت سے شکایت ہو سکتی ہے، اپنے اولو الامر سے شکایت ہو سکتی ہے، انتظامیہ سے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی انسان اپنا حق لینے کے لیے کوئی غیر قانونی طریقے اختیار نہ کرے، فتنہ فساد کی شکل اختیار نہ کرے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے تو لوگ بسیں جلانے لگ جاتے ہیں، لوگ دکانوں کے شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، بے قصور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا. تو یہ چیز بھی پھر ظلم میں شامل ہو جاتی ہے. اب دیکھیے غلطی کسی کی، ظلم کسی نے کیا، اور آپ گاڑی کسی اور کی جلا رہے ہیں، گھر کسی اور کا لوٹ رہے ہیں، شیشے کسی اور کے توڑ رہے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں کہ ایک بے گناہ شخص جو اس ظلم میں شامل نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے آپ ہی کی طرح پسا ہوا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح ظلم کا شکار ہوا ہو، تو وہ ادھر سے بھی ظلم کا شکار ہو اور ادھر سے آپ اس پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. تو بعض اوقات احتجاج کے نام پر اور اپنے حق لینے کے نام پر ہم ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں. تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہمیں تورات میں ملتی ہے، یعنی آپ کی اخلاقی خوبیوں کے بارے میں، اس میں خاص طور پر ایک بات آتی ہے کہ آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہ تھے، یہ بازار میں شور نہیں کرتے تھے. تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹ پر کہ آپ جب بازار سے بھی گزرتے تھے اور خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور ہجوم میں بھی ہوتے تھے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی کر رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی آپ اپنے اخلاق اور اپنے ادب آداب اور ایٹیکیٹس کو ملوز خاطر رکھتے تھے. لیکن آپ دیکھیں ہماری پوری تاریخ کیا بتاتی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اور ہر کچھ عرصے کے بعد جو مختلف جگہوں پر دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے یا کچھ، تو اس میں بہت سے بے گناہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ ہمیں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے. تو یہاں ہو سکتا ہے کسی بھیڑ میں، موب میں آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیں، کوئی قانون، کوئی پولیس، کوئی کچھ بھی آپ کو نہ پکڑ سکے، لیکن کیا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی چھپے ہو سکتے ہیں؟ چھپ سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے فرشتے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ تو فساد کرنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کو دیکھ کر فساد میں کود پڑتے ہیں، صرف دیکھا دیکھی وہ جذبات میں آ کے. ایسے تمام موقعوں پر انسان کو نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے. کسی ایسی چیز میں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے بعد انسان مظلوم ہونے کی بجائے ظالم ہو جائے. یہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے، یعنی انسان کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. تو جہاں انسان سمجھے کہ اس کا حق نہیں بھی دیا جا رہا، وہ اپنا فرض پورا کرتا رہے، وہ دوسرے کا حق دیتا رہے اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ اچھا کریں اور آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو. آج اگر آپ کے ساتھ وقتی طور پر، فوری طور پر کچھ اچھا نہیں بھی ہو رہا، تو جلد ہی آپ کے ساتھ دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوگا، کیونکہ جو اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. اگلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم کی کوئی بات ناپسند کرے تو اس کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ حاکم کی اطاعت سے اگر کوئی بالش بھر بھی باہر نکل جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی کسی بھی حکومت کے اندر انتشار پھیلانا جو ہے وہ درست نہیں، خواہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوں کہ جن سے آپ متفق نہ ہوں. یعنی جو بغاوت ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اپنے حقوق منوانے کے لیے، ان کے مطالبات رکھنے کے لیے انسان کو مہذب طریقے اختیار کرنے چاہیے. آپ نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم میں ایسی بات دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی بالش بھر بھی جماعت سے جدا ہو گیا پھر اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی اس سے مراد امامت کبریٰ ہے، یعنی باقاعدہ جو حکومت ہوتی. اس سے مراد چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی تنظیم نہیں مراد، کہ بعض اوقات کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی اختلاف کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ کسی بھی جماعت میں شامل ہیں تو آپ اس میں انتشار پھیلائیں. جماعت، کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی گروہ اکٹھے ہو کے جب کام کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لائک مائنڈیڈ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اور مل کر ایک کاز کے لیے کام کریں جو لوگوں کے لیے مفید ہو. کسی بھی ایسی جماعت میں شامل ہونا کہ جو لوگوں کی بھلائی کے بجائے ان کی خرابی کے لیے کام کر رہی ہو تو اس سے تو کوسوں دور رہنا چاہیے. لیکن جو لوگ اچھے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، محلے کی سطح پر کچھ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، بعض اوقات برادریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاص برادری اپنی برادری کے لیے، اگرچہ وہ صرف اپنی برادری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سارے آس پاس کے نیبرز کے لیے اور میں مسلمانوں کے لیے خیر بھلائی کے کام ہونے چاہیے. لیکن پھر بھی اگر چلے ایسا کوئی خاندان کی سطح پر کوئی تنظیم ہے، کوئی محلے کی سطح پر ہے، کوئی کسی اور جگہ پر کوئی ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، وہ اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس کام کو بھی منظم کرنے کے لیے بعض اوقات ایک آرگنائزیشن میں مختلف عہدوں پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک شخص اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی کسی پالیسی سے، کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس اختلاف کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ انسان اختلاف کی وجہ سے بدتمیزی شروع کر دے یا پھر ایک بھونڈے طریقے سے اس جماعت کو چھوڑے اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی انتشار پھیلائے اور پارٹی بازی کرے، اس کو ایک کو اپنے ساتھ ملا لے، کسی کے خلاف کوئی کام شروع کر دے. اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ انتشار پھیلاتی ہیں اور لوگوں کے درمیان امن و امان کو تباہ کرتی ہیں. اور جو پروڈکٹیو یعنی کام ہوتا ہے یا جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. بعض لوگ پبلک فنڈ کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اپنے اصل مقصد پہ فوکس نہیں کرتے اور کچھ اور کام شروع کر دیتے ہیں. اس چیز سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی آپس کے جھگڑوں فساد کی وجہ سے وہ نیکی یا خیر اور بھلائی اور رفاہ عامہ کا کام جو ہے وہ متاثر نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے امیر سے یا کسی لیڈر سے اختلاف کر لیا تو جاہلیت کے موت مرا، یہ یہاں نہیں فٹ ہوگا. یہ حکومت کی سطح پر یہ بات کی جا رہی ہے. تو اسی طرح جب آپ کسی کی ممبرشپ کا فارم بھر لیتے ہیں یا اس
تنظیم کی ڈوز اینڈ ڈونٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں، یا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یا ان کے جو مخصوص ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، تو پھر اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی انتشار پھیلتا ہے. مثلا آپ کسی گورنمنٹ جاب میں ہی جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ سے ایک حلف نامہ بھرواتے ہیں، ایک ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، یا اور اسی طرح کوئی بھی، ہر آرگنائزیشن کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. اور جب آپ جوائننگ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں پر اگری کر کے اس پہ سائن کرنے ہوتے ہیں کہ میں ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں گا، یا میں آرگنائزیشن یا اس جاب کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. مثلا جب آپ گورنمنٹ کے اس میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کے اپنے اپنے کلازز ہوتے ہیں. تو پھر یہ بھی ایک عہد ہو جاتا ہے، اور اس عہد کی بھی پابندی ضروری ہوتی ہے، یعنی اوفو بالعہد. اگر آپ اگری نہیں کرتے تو پھر آپ وہ جاب نہیں لیں، اس آرگنائزیشن میں شریک نہ ہو، آپ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں. اگر ایک دفعہ آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کمٹمنٹ کو نبھانا آپ کا فرض ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ وعدہ کر لیں کہ میں ہفتے میں 4 دن آؤں گا اور پھر ہفتے میں 1 دن جا رہے ہو، یا اور کوئی بھی چیز. یا بظاہر تو آپ ان کی وفاداری کا اظہار کریں اور پیچھے آپ ان کی